بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے، آمین۔ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر سے بالکل ٹھیک ہیں، فٹ فاٹ ہیں۔ بس آج کل کی روٹین تھوڑی جو ہے وہ بزی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملاقات بھی جو ہے وہ نہیں ہو پائی۔ تو بزی ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ تو بس میں نے کہا عید کا 2-3 دن جو تھے وہ بھاگ دوڑ میں ہی گزرے، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ مہندی میں اپنی بیٹی کو، میں نے بڑی بیٹی کو میں نے مہندی لگائی تھی، اور یہ تقریباً عید سے ایک دن پہلے یعنی یوم عرفہ کے دن کی یہ ہے۔ تو نیکسٹ ڈے عید والا دن ایز یوزول بہت بیزی گزرا، عید کی نماز کے بعد بیزی رہے، پھر اس کے بعد کھانا دوپہر کا کھایا، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم رات کو بچوں کو لے کے تھوڑی دیر باہر جو ہے وہ نکلے، کیونکہ ریاض میں تقریباً سب مالز، سب شاپنگ سینٹر، سب کچھ کھل چکا ہے، اب تقریباً نارمل لائف سٹائل ہو چکا ہے سب کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام رونقیں جو ہیں وہ ریاض کی بحال ہو گئی ہیں۔ جی ہم لوگ ریاض گیلری کے لیے نکلے تھے، اور یہ ہم ریاض گیلری جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بھی بہت باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا بہت رونق ہے۔ تو بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے، جیسے ہی ہم ریاض گیلری میں آئے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ ریاض گیلری دراصل یہ مال بہت خوبصورت ہے، اور بچے بھی یہاں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور دراصل اوپر بچوں کا جوائے لینڈ بھی ہے تو بچے اور زیادہ ایکسائٹیڈ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ریاض گیلری میں بھی کافی زیادہ رش تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن وہی اپنی احتیاط کے ساتھ سب نے گلوز یوز کر رہے تھے، اور سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ اور لوگوں کے رش کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے کے بعد سب کھلا تھا، اور خاص طور پہ عید الفطر پہ جو سب بند تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے شکر کیا تھا کہ اب کھلا ہوا ہے، تھوڑا باہر جو ہے وہ نکلیں۔ بچے تو ابھی بھی بچوں کے ذہنوں میں ڈر تھا، بچے میرے عید آنے سے پہلے بار بار پوچھ رہے تھے اس عید پہ تو نہیں بند ہو جائے گا، اس عید پہ تو نہیں کرفیو لگے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے بھی جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہماری ریاض میں جو ہے وہ لاسٹ عید ہے، تو اس لیے ہم اس عید کو بہت یادگار بنانا چاہتے تھے، اور ہم لوگوں نے واقعی اس کو بہت یادگار بنایا۔ ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا، بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کی، اور کیونکہ ہم لوگ ریاض چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ریاض چھوڑ کے ہم فائنل، بلکہ سعودیہ ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم فائنل ایگزٹ پہ جا رہے ہیں پاکستان۔ تو اس لیے یہ عید جو تھی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ یادگار تھی۔ پچھلی عید بھی ہمارے لیے بہت یادگار ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت یادگار عید تھی، کیونکہ پچھلی عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ مدینہ گئے ہوئے تھے، ہم لوگ یوم عرفہ کے دن مدینہ گئے تھے۔ عید کی نماز ہم نے مسجد نبوی میں الحمدللہ پڑھی تھی، اور تقریباً ہم 5 دن ہم لوگ سٹے کیا تھا ہم لوگوں نے مدینہ میں، اور ہم 5 دن مدینہ میں ہی رہے، یعنی عید کی ساری چھٹیاں ہم مدینہ میں گزار کے آئے تھے، اس لیے وہ عید بھی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یادگار ہے۔ تو اب بچوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی تھی کہ جوائے لینڈ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اوپر فن لینڈ کھلا ہوا ہے، جی چلیں جی ادھر چلیں۔ تو ہم لوگ پھر اب بچوں کو لے کے، کیونکہ بچوں کی کہہ لینا کہ بچے مال میں آئیں تو یہاں نہ آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم بچوں کو لے کے جوائے لینڈ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہم ریاض کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہماری کچھ کنفیوز قسم کی فیلنگز ہیں، ہم خوش بھی ہیں کہ ہم اپنی کنٹری میں واپس جا رہے ہیں، اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے، سارے رشتہ دار ہیں، پیرنٹس ہیں، لیکن ریاض کو چھوڑنے کا دکھ بھی ہے، کیونکہ ابھی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہاں ہیں، ہماری اپنی فیملی جو ہے وہ جدا ہو رہی ہے، یعنی میں اور بچے جا رہے ہیں، ہسبینڈ میرے ان کی جاب یہیں ہے، وہ یہیں رہیں گے اکیلے، تو یہ بھی تھوڑی پریشانی ہے کہ اکیلے جا رہے ہیں، وہ یہاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں جی جیسے اللہ تعالیٰ، وہ پاکستان میں جاؤں گی تو پھر ان ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہاں نہیں میں بتا سکتی آپ کو کہ کیوں ہم مجبور ہو گئے ہیں فائنل ایگزٹ پہ جانے کے لیے۔ بہت ساری فیملیز میرے حال میں جو سعودیہ میں ہیں وہ سمجھ چکی ہوں گی کہ بہت ساری فیملیز چلی گئی ہیں، وہ کیوں مجبور ہو کے چلی گئی ہیں، کیونکہ یہاں ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ تو چلیں جی انشاءاللہ پھر اس بارے میں جو خوشی کے موقع پہ یہ اداس باتیں نہیں کرتے، اس کے بارے میں پھر میں انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن بہت مشکل ہے فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے جانا، بچوں کے لیے اسپیشلی بہت مشکل ہے۔
تو لیکن چلیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو یہ ہم جی انٹر ہو گئے ہیں ادھر. یہاں بھی بہت رونق تھی، تو بچے اسپیشلی اتنے ایکسائٹیڈ تھے، وہ تو ایسے جیسے صحرا میں کوئی پیاسا جو ہو اور اس کو پانی نظر آ جائے نا، بچوں کا یہ والا ہوا تھا، فیلنگس ہوئی تھی کہ کافی تقریباً 6-7 منتھس کے بعد بچے جو ہیں وہ آئے تھے، تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. اور ماشاءاللہ صحیح جو تھا یہاں بھی ارینجمنٹ تھا، بہت انجوائے یہاں بچوں نے کیا. اور ہم لوگوں نے بچوں کا جو کارڈ پرچیز کیا وہ اتنا رش تھا کہ ایک دن میں وہ پھر ختم بھی نہیں ہوا، تو ہم 2 دن جو ہے وہ یہاں آتے رہے، کیونکہ بچوں کا تو رائڈس سے جی نہیں بھرتا. تو ابھی بھی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کون کون سی رائڈس پہ جی بیٹھنا ہے، اور ارحم کو کنونس کر رہی تھی دونوں بہنیں، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کچھ، وہ دیکھ کے جھولوں کو نا ڈر رہا تھا، تو وہ اس کو کنونس کر رہی تھی نہیں چلو بیٹھو بیٹھو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ کافی اچھی ارینجمنٹس تھیں، کچھ ان کے میوزیکل پروگرامز بھی یہاں ہو رہے تھے، اور کافی اچھی جو تھی ارینجمنٹ تھی. تو وہ بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا، ہم لوگوں نے بھی خوب انجوائے کیا. انہیں کہتے تو رہے کہ 2-3 دن بعد آ جانا، لیکن ان کو یہ تھا نہیں ابھی جانا ہے، کیونکہ ابھی وہ بابا سے فرمائشیں ہو رہی ہیں جی فلاں جگہ پہ بھی جانا ہے، فلاں جگہ پہ بھی جانا ہے. تو میں بھی انہیں کہہ رہی تھی کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پورا ریاض گھوم کے ہم لوگ جائیں گے، کیونکہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کوئی بھی چیز، لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے صحیح حقیقت اس کی وہی جان رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھے یہ بیز بنی ہوئی تھی، یہ پپٹس ہیں. تو یہ تھا پپٹ شو ہو رہا تھا وہاں، تو یہ اس کے لیے پپٹس اسٹیج پہ جا رہے ہیں. یہ ہو رہا تھا جی ان کا میوزیکل پروگرام، لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ آڈیو صحیح طرح سے ریکارڈ نہیں ہو پائی، اور مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا، لیکن جیسی بھی تھی آڈیو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. تو اس کے لیے سوری، لیکن بہت مزہ آیا. تو اب بچے ہو گئے ہیں بیزی اپنی رائڈس لینے میں، اور میں ادھر ادھر گھوم کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں، اور تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم سب نے مل کے کیسے انجوائے کیا. اور دراصل زندگی کے یہی چھوٹے چھوٹے لمحے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے ان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے لمحوں کو یادگار بنانا چاہیے. تو ہم بھی اپنی اس فیملی کے ساتھ اب جو ہے عید اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے ان لمحوں کو یادگار بنا رہے ہیں. یہ عروہ اور عریحہ تو رائڈ پہ بیٹھ کی ہیں، لیکن ارحم صاحب کو لگ رہا تھا کہ ڈر، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں بیٹھنا، یہ بہت اونچا جاتا ہے. بڑا انہوں نے کہا لیکن وہ نہیں بیٹھا، تو دوسری رائڈ پہ پھر انہوں نے زبردستی اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کو بٹھایا.
पापा ऊपर। एंजॉय करो ना, तुम डरते हो। इसमें तो मैं भी बच्चों के साथ बैठी, बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे भी साथ बिठाया हुआ था और बहुत मज़ा आया। और अरहम इसमें भी डर रहा था, आप देख रहे थे। तो फिर अरहम को हमने इस बच्चों वाले झूले में बिठाया कि तुम इसमें नहीं डरोगे, तुम इसमें बैठो और इसमें ही झूले लो। तो यहाँ पर हम बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। जी, बच्चे अपनी राइड्स एंजॉय कर रहे थे और हम उन्हें देख देख के खुश हो रहे थे। और मैंने तकरीबन हो गए थे, मुझे तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं मैं नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और उसकी मेन वजह भी यही थी कि जब हमारा फाइनल डिसाइड हो गया था कि अब हम फाइनल एग्ज़िट पे जा रहे हैं, तो आपको पता है फिर पैकिंग वगैरह का काम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा मुहर्रम में अकामा रिन्यू होता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम फिर अकामा रिन्यू नहीं करवाएंगे और फाइनल एग्ज़िट पे ही चले जाएंगे। तो आपको पता है कि 17 साल हो गए हैं, तिनका जोड़ जोड़ के जो है वो बंदा घर बनाता है। तो उन 17 सालों को, वो 17 दिनों में उस घर को समेटना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी कुछ पैकिंग मेरी हो गई है, कुछ बाकी है, अभी बहुत सारा काम बल्कि बाकी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनी थी वो था मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया हुआ था और फिर नहीं ठीक हो सका, तो फिर मुझे नया फ़ोन जो है वो लेना पड़ा। तो अब नया फ़ोन जो है वो मैंने लिया और उसी से ये वीडियो जो है वो मैंने बनाई है। तो इंशाल्लाह अब इन टच रहूँगी आप लोगों के साथ, वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन हो सकता है कि जब तक मैं पाकिस्तान ना जाऊँ, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है, तो कोई न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर ना करूँ। लेकिन जो डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करती रहूँगी। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम लोग वहाँ जाके जल्द से जल्द एडजस्ट हो जाए। तकरीबन तमाम मॉल्स में फ़ूड कोर्ट्स भी खुल चुकी हैं, लेकिन बहुत एहतियात यहाँ की जाती है। हालांकि आज कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इन फ़ूड कोर्ट्स पे रश था। लेकिन हर कस्टमर को सर्व करने से पहले वो चेयर्स टेबल्स जो ज़रूर सैनिटाइज़ कर रहे थे। और अब हम लोग भी अपनी मील जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और तकरीबन रात का 1:30 बज चुका है और अब हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। और रियाद की बस यही ख़ास बात है कि रियाद में फ़ुल रौनक रहती है, स्पेशली ईद पे या कोई किसी ओकेजन पे बहुत रौनक होती है। रात ये तक पता ही नहीं चलता कि बहुत लेट हो गए हुए हैं। और इसी तरह आज भी थी, रोड्स पे बहुत ज़्यादा रौनक थी। और ये जो आपको वो दूर से नज़र आ रहा है टावर, ये फैसलिया टावर है और हम इस वक्त फैसलिया टावर के पास से ही गुज़र रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।